السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بعث للعالمين نذيرا وسراجا، وعلى آله وأصحابه المتمسكين بالقرآن شرعة ومنهاجا. أما بعد، اللهم رب يسر ولا تعسر، رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا وإيمانا كاملا، رب تمم بالخير والسعادة. میرے پیارے دل عزیز دوستوں، پچھلا پیریڈ نکاح کے بارے میں سمجھ رہے تھے ہم۔ آج انشاءاللہ مکاتبہ کے متعلق، بندے لوگوں کو مکاتبہ بنانے کے بارے میں، اس کے متعلق اس کے متعلق چند آیات ہمیں پڑھنے کا ہے، چند تفصیلات کے ساتھ انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آیات کی تلاوت سنیں، ایک بار غور سے سننے بعد خود وہ تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ مکاتبہ کے متعلق بھی ہے، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اپنے بندوں یا باندھیوں سے جو کیا ہے، یبتغون الکتابہ بولو تو مکاتبہ ہونا، مکاتب یا مکاتبہ ہونے چاہنے والے باندھی یا بندھے لوگوں کو، فَخَاتِبُوهُمْ، ان کا وہ مکاتبہ لکھ دو، ان علمتم فیہم خیرا،
اگر ان میں کچھ بھلائی جانے تو کیا کرنے کا، ان کو وہ کر دینے کا۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور یہ مکاتب ہونے پر اس پر ان کی مدد بھی کرو۔ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کے مال سے جو وہ تم کو دیا ہے، وہ مال سے ان کی مدد بھی کرو۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اسے مجبور نہ کرو اپنے عورتوں کو علی البغاء، بدکاری پر نوجوان عورتوں کو کیا نہ کرے، مجبور نہ کرے۔ ان اردنا تحسنا، جبکہ وہ پاک دامنی چاہے، بچنا چاہے۔ لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، کیوں وہ نوجوان عورتوں کو کیوں مجبور کر رہے ہیں وہ؟ لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا کچھ مال چاہتے ہوئے آپ لوگ کیا نہیں کرنے کا، فتیات بولو نوجوان عورتوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ ومن یکرہن، جو انہیں مجبور کرے گا، فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی وہ مجبوری ہی کی حالت کے بعد مجبوری کی حالت پر رہیں ان کو، اللہ تعالی جو وہ مجبوری کی حالت پر رہتے ہیں ان کو اللہ تعالی بخشنے والا ہے، مہربان پر مہربان ہے اللہ تعالی۔ تو ادھر یہ پوری آیات میں ہم پہلے کیا دیکھے، نکاح کے متعلق، تو نکاح کر دینے کے بارے میں وہ سید سے، ان کا اولیاء سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اپنے اولاد کو نکاح کر دے، اور یہ باندی بندوں کو بھی ان کو آزاد کرنے کا ایک طریقہ ہے مکاتب کا، وہ مکاتب بنانے پر بھی ابھار رہے ہیں اللہ تعالی۔ اور کوئی مشرک والے، منافق والے یہ کرتے تھے، نوجوان عورتوں کو بدکاری کے لیے استعمال کر کے فائدہ اٹھاتے تھے، ان کی طرف اشارہ ہے یہ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ سے۔ انشاءاللہ تفصیلات کے ساتھ تفسیر نصفی میں پڑھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، والذین یبتغون الکتاب، مکاتب بنانے چاہنے والے، مما ملکت ایمانکم ای الممالک، بندے باندی لوگ، الذین یطلبون الکتابہ، کتابت بولے تو مکاتبہ مانگنے والے۔ تو یہ آیت میں فالذین مرفوع بالابتداء، وہ جملہ شروع کرتا ہے نا، مبتدا ہونے پر اس کو رفع ملا ہے، او منصوب بفعل یفسرہ فکاتبوہم، نہیں تو فکاتبوہم تفسیر کرنے والا اس کے اندر ایک فعل ہے، وہ فعل سے وہ منصوب ہے، ای کاتب الذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم۔ تو ادھر فکاتبوہم ایک فعل امر ہے، وہ للندبی، وہ سنت ہے، واجب تو نہیں ہے، سنت ہے۔ ودخلت الفاء لتضمنہ معنی الشرط، ادھر فکاتبوہم کیوں ادھر فا داخل ہوا؟ وہ تو یہی ہے، اس کے پہلے ہے نا الذین یبتغون الکتاب، وہ ایک شرطیہ جملہ شرطیہ کی صورت میں بولو تو ان ابتغوا الکتاب، تو تقدیر میں کیا ہوگا؟ ان ابتغوا الکتاب، وہ لوگ مکاتبہ چاہے تو فکاتبوہم، تو یہ شرط کی جگہ آئے گا یہ فعل۔
تو اس کے اندر ایک یہ جملہ کے اندر ایک شرطیہ جملہ کے معنی ہے، اسی لیے ادھر فا داخل ہوا ہے۔ اور کاتبوہم میں جو لفظ ہے وہ لفظ کے متعلق ہے چرچا۔ والکتاب والمکاتبۃ کالعتاب والمعاتبہ، وہ وزن کا استعمال ہے، فاعل یفاعل مفاعلتن و فعالن ہے نا، اسی طرح ہے وہ عتاب معاتبہ بولنے کی طرح کتاب فعال مفاعلہ وزن ہے مکاتبہ۔ اس سے کیا مراد ہے، مکاتبہ سے کیا مراد ہے، وہو ان یقول لمملوکہ، اپنے بندے سے بولنا کاتبتک علی 1000 درہم، تو 1000 درہم کے بدلے میں میں آپ کو مکاتب لکھا ہوں، فَإِنْ أَدَّاهَا عُتِقَ، وہ آپ دیے تو آپ عتق ہو جائے گا، آزاد ہو جائیں گے۔ تو اس کا معنی اور بیان کیے تو وہ معنی ہو کتبت لک علی نفسی، ادھر ایک مکاتبہ ہونا چاہیے، مکاتب ہوا تو مفاعلہ وزن کی کیا خصوصیت ہے، وہ دونوں طرف سے ہونا ہے۔ جیسے ہم مقاتلہ استعمال کیا تو کیا ہوگا، دونوں کی طرف سے قتال ہوگا تب تو مقاتلہ۔ اسی طرح ادھر مکاتبہ کیوں استعمال کر رہے ہیں، دونوں کی طرف سے کیا کتابت ہو رہی ہے، اس کا بیان ہے یہ معنی سے مراد۔ کتبت لک علی نفسی ان تعتق منی، کتبت لک، تیرے لیے میں لکھا ہوں، علی نفسی، مجھ پر میں یہ واجب کر دیا ہوں، ان تعتق منی، آپ آزاد ہونا، اذا وفیت بالمال، مال پورا دیے تو۔ اور وَكَتَبْتُ لِي عَلَى نَفْسِكَ، آپ کے لیے آپ پر میں میرے لیے واجب کر دیا ہوں، لکھ دیا ہوں، ان تفی بذالک، وہ مال آپ دینا، پورا دینا آپ پر کیا ہے، واجب ہے۔ اسے ایک معنی ہو سکتا ہے کیا کرنا، مجھ پر کیا واجب کر دیا، آپ کو آزاد کرنا، عتق دینا، اور آپ پر کیا واجب، بندے پر کیا واجب ہے، وہ پیسہ پورا دینا۔ نہیں تو اور ایک معنی بھی بتا رہے ہیں، کتبت علیک الوفاء بالمال، آپ پر میں وفاء بالمال، پیسہ پورا دینا واجب کر دیا، وکتبت علی العتق، مجھ پر میں وہ عتق دینا واجب کر دیا۔ وَيَجُوزُ حَالًا وَمُؤَجَّلًا وَمُنَجَّمًا وَغَيْرَ مُنَجَّمٍ لِإِطْلَاقِ الْأَمْرِ، تو ادھر 1000 کو نہیں تو 1,00,000 روپیہ کو میں آپ کو آزاد کر دوں گا، مکاتب لکھ دیتا ہوں بولے تو وہ یجوز حالن، حالن بولے تو وہ ایک ہی وقت میں پورا دے سکتے ہیں۔ وہ معجلن، نہیں تو 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، ایسے ایک فکسڈ ڈیٹ تأجیل کر سکتے ہیں۔ وہ منجمن، نہیں تو ہر مہینہ، یہ تو 1,00,000 ہے، نہیں تو 10,000 ہے، تو ہر ایک مہینہ 1,000 دے دوں گا، ایسا منجم بولو تو قسطن، قسط بناتے ہوئے۔ وہ غیر منجم بولو تو وہ کبھی بھی جتنا چاہے اتنا دے سکتے ہیں، ویسا غیر منجم، کیونکہ ادھر اطلاق الامر، پھر امر مطلق آ گیا ہے، فکاتبہ میں نا، ادھر کیا نہیں ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے، اس لیے ان علمتم فیہم خیرا، یہ کب ہے ان کو مکاتب بنانے کا، ان علمتم فیہم خیرا، خیرن ان میں آپ بھلائی دیکھے تو بھلائی جانے تو، سے ادھر خیر سے تھوڑا تفسیر ہے، قدرتن الکسبی، تو یہ پیسہ بنانے کے لیے، جمع کرنے کے لیے وہ کمانا پڑے گا، تو کمانے پر ان کو قدرت ہے، او امانتن و دیانتن، نہیں تو وہ امانت والا ہے، دیانت والا بولتے وہ جو بولتے وہ سچ کہتا ہے، ایسا دین والا ہے، تو یہ وَالنَّدْبِيَّةُ مُعَلَّقَةٌ بِهَذَا الشَّرْطِ، ندبیہ بولو تو کاتبہم میں جو ندب ہے وہ یہ شرط سے تعلق ہے، اس کو ان علمتم فیہم خیرن، تب ہے وہ مکاتب بنانے کا۔ اور ایک آیت ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، وَآتُوهُم، ان کو دے دینے کا بندے مہندی لوگوں کو، مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں جو مال دیا ہے وہ مال سے دے دینے کا۔ یہ امر للمسلمین علی وجہ الوجوب،
وجوبی طور پر ہے یہ امر بھی اعانت المکاتبین مکاتب لوگوں کو مدد کرنے کا وَإِعْطَائِهِمْ سَهْمَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ اللِ قَوْلِهِ تعالی وَفِي الرِّقَابِ زکوٰۃ کے حقداروں میں ہے نا وفی الرقاب وہ تو بندے باندی لوگوں کو دینے کے بارے میں تو اپنے زکوٰۃ کا وہ حصہ ان کو دینا مکاتب بننے والوں کو اور یہ آیت کے متعلق وعند الشافعی رحمہ اللہ شافعی رضی اللہ عنہ کے پاس معنی ہو یہ آیت کا معنی وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ اس کا معنی کیا ہے حَطُّوا مِن بَدَلِ الْكِتَابَةِ رُبُعًا تو کیا ہوا 1,00,000 ہے 1,00,000 ہے یہ مکاتب کا وہ پیسہ قیمت تو کتنا اس سے کیا کرنا اس سے 1/4 بولو تو 25,000 25,000 اسے کم کر دینا ایسے 1/4 کیا کرنے کا وہ کتابت کا جو بدلہ ہے نا جتنا پیسہ دینے کا ہے اس سے 1/4 کیا کرنا کم کر دینا ہے اس سے مراد آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم بولو تو ایسے کنسیشن دینے کے بارے میں وہ آیت وہی ہے شافعی رضی اللہ عنہ کے رائے وَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ وَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ بولو تو ادھر وَآتُوهُم مِّن مَّالِ الَّذِي آتَاكُمْ بولو تو وہ ایک ندب ہے وہ دے سکتے ہیں دینے والے وَالْأَوَّلُ الْوَجْهُ بولو تو پہلے ایک تفسیر بتایا نا امر للمسلمین علی وجہ الوجوب بِإِعَانَةِ الْمُكَاتَبِينَ وَإِعْطَائِهِمْ سَهْمَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ تو زکوٰۃ کا حصہ ان کو دینے کے بارے میں ایک تفسیر بتائے آتوہم کا وہی ہے معتمد رائے یہ مفسر بتا رہے ہیں لِأَنَّ الْإِيتَاءَ وَالتَّمْلِيكَ دینا بولے تو آتو ہے نا آیت میں تو وہ کیا ہے کچھ تو دے کر اس کو ان کو مالک بنانا وہ ہے نا اصل میں آتو بولے تو فلا یقع علی الحط یہ تو شافعی رضی اللہ عنہ کی روایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کم کر دینا 1,00,000 دینے بولے پھر 75,000 دینا کافی ہے بولے تو ایسا کم کر دینا وہ آتوہم من مال الذی آتاکم میں شامل نہیں ہے نا ایتا بولے تو کیا کرنا ہے کچھ تو دینا ہی ہے ایسے کرائے ہیں ادھر اور ادھر اس کا سبب النزول سأل صبیح مولاہ حویطبا اپنے سید حویطب سے پوچھے یکاتبہ مکاتب بنانے کے لیے ایسے ایک پیسہ دینے پر کتابت لکھے دینے بولے تو فابا وہ تیار نہیں ہوئے تو فنزلت یہ آیت نازل ہوئی ہے ایک آیت والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم ادھر ایک خاص چرچا کر رہے ہیں ہمارا مفسر نصفی امام رحمہ اللہ ادھر بندے لوگ کو 4 قسم بناتے ہوئے اور ان کے متعلق اولیاء سے بھی 4 قسم کے اولیاء بھی تشبیہ کرتے ہوئے ایک خاص چرچا کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم وَعْلَمْ أَنَّ الْعَبِيدَ أَرْبَعَةٌ بندے لوگ عبید 4 قسم کے ہیں ایک تو قن مقتن للخدمتی ایک بندہ مقتن للخدمہ خالی خدمت کے لیے رکھا گیا تو ایسے ایک خالص خدمت کرنے والا ایک بندہ اور ایک مأذون فی التجارہ تجارت کرنے والا باہر سب جاتے ہوئے تجارت کرنے والا تجارت کی اجازت مل گیا ایک بندہ اور ایک ہے وہ مخاطب اور ایک آبق بولے تو بھگوڑا بولتے ہیں بھاگنے والا تو ادھر یہ 4 قسم کے بندے لوگ کو لیتے ہوئے مفسر رحمہ اللہ کیا کر رہے ہیں ان کے برابر اولیاء سے بھی
چار قسم لاتے ادھر. فمثال الاول بولو تو قن مقتن للخدمہ، سید کا حکم مانتے ہوئے اس کا فرمان بردار ہوتے ہوئے رہنے والا ایک بندہ کی مثال ولی العزلہ کی مثال ہے. ولی العزلہ، ولی العزلہ بولو تو الذی حصل العزلۃ بإیثار الخلوۃ وترک العشرۃ. ولی العزلہ بولو تو عزلت میں رہنے والا ولی کی مثال ہے وہ بندہ الذی حصل العزلۃ، یہ ولی العزلہ بولو تو وہ عزلت حاصل کیے ہیں بإیثار الخلوہ، خلوہ اختیار کر کے. خلوت بولو تو بدن سے الگ رہنے کو بولتے ہیں خلوہ. عزلہ بولو تو کیا ہے، لوگوں کے ساتھ رہیں گے پھر بھی ان کے ساتھ زیادہ کاموں میں نہیں لگے رہنا، تب وہ عزلت بولتے ہیں. تو ادھر عزلت کا ولی بولو تو وہ ترک العشرہ، لوگوں سے مل جل کے رہنا، ان کے ساتھ معاملہ کرنا، وہ سب چھوڑ کر عزلت میں رہنے والا، خالی اللہ تعالی کی عبادت میں رہنے والا ایک بندے کی مثال ہے، ایک ولی العزلہ کی مثال ہے قن مقتن للخدمہ، خالی سید کا اوامر، سید کا حکم مانتے ہوئے اس کا فرمان بردار ہوتے ہوئے رہنے والا ایک بندہ ولی العزلہ کا برابر ہے. ایسے ان کی تمثیل مثال پیش کر رہے ہیں. والثانی، ثانی بولو تو مأذون فی التجارہ ہے نا، مأذون فی التجارہ، وہ کیسے ہیں؟ والثانی ولی العشرہ کی طرح ہے. ولی العشرہ بولو تو لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنے والا ہے، پر وہ اللہ تعالی سے مقرب بھی ہے، ولی العشرہ. فہو نجی الحضرہ، نجی الحضرہ بولو تو حضرت میں، سب کے حضور میں، سب کی حاضری میں وہ بات چیت کرنے والا ہے. یخالط الناس للخبرہ، خبرہ بولو تو ایکسپیرینس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں سے مل جل کے رہتے ہیں. وینظر الیہم بالعبرہ، وہ لوگوں کے ہر کام وہ عبرت کے ساتھ دیکھتے ہیں. وَيَأْمُرُهُمْ بِالْعِبْرَةِ، وَيَأْمُرُهُمْ بِالْعِبْرَةِ، وہ ہم لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں، ان کو بھی سبق آموز بیان دیتے ہیں. فَهُوَ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ولی العشرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ لگتا ہے. یحکم بحکم اللہ ویأخذ للہ ویعطی فی اللہ، اللہ تعالی کے لیے لیتا ہے، دیتا ہے، اور اللہ تعالی کا حکم مانتا ہے. ویفہم عن اللہ ویتکلم مع اللہ، اللہ تعالی کے بارے میں وہ سمجھتا ہے، اللہ تعالی کے ساتھ بات چیت بھی کرتا ہے. تو دنیا کیا ہے، جیسے وہ مأذون فی التجارہ تجارت کرتا ہے نا، اسی طرح یہ ولی العشرہ تو الدنیا سوق تجارت ہی، ان کا تجارت کا بازار یہ دنیا ہے. والعقل رأس بضاعتہ، تو بھوج کا مین ایک چیز رہے گا نا، رأس البضاعہ، وہ تو کیا ہے، دماغ ہے، تو یہ دماغ سے کام کرتا ہے وہ ولی العشرہ. والعدل فی الغضب والرضا، والعدل فی الغضب، غضب غصہ ہوتے وقت وہ انصاف نہیں چھوڑتے. والرضا میزانہ، والرضا میزانہ بولو تو اس کا وہ میزان، یہ جو وزن کرنے کا آلہ ہے نا، وہ میزان کیا ہے، اللہ تعالی کا رضامندی ہے. والقصد فی الفقر والغنا عنوانہ، والقصد فی الفقر والغنا، غریب ہوتے وقت بھی، غنی ہوتے مالدار ہوتے وقت بھی ایک توسط، وسطیہ، یہ قصد سے مراد وہ وہی ہے ان کا علامت عنوان ہو. والعز مفزعہ، عزت ہے ان کا ملجا. منجا بولو تو بھی ملجا، مأوا، ٹھکانہ، یہ سب ہے مراد. والقرآن کتاب الاذن من مولاہ،
جیسے یہ تجارت کے لیے ایک ایگریمنٹ دیتے ہیں نا، اسی طرح یہ ولی الاشراء کا ایگریمنٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن ہے وہ کتاب الاذن، ہوا کائن فی الناس بظواہرہ، ظاہراً تو وہ لوگوں کے ساتھ رہے گا، بائن منہم ان سے باز رکھتا ہے وہ، بسرائرہ، سرائر بولو تو راز، راز سے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقرب ہے، لوگوں کے ساتھ بھی وہ مل جل کے رہتا ہے۔ فقد حجرہم فیما لہ علیہم فی اللہ باطنا، تو یہ ولی الاشراء کیا کیے ہیں؟ حجرہم، لوگوں کو وہ چھوڑ دیے ہیں، فیما، ایک بات میں، لہو، ان کو، اس کو وہ ملنے کا ہے، علیہم، لوگوں پر وہ واجب ہے ان کو وہ دینا، فی اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ چھوڑ دیے ہیں۔ بولو تو ان کو لوگوں سے جو کچھ ملنے کا ہے وہ سب چھوڑ کر خالی وہ اللہ تعالیٰ کا رضامندی کے لیے عمل کر رہا ہے۔ ثم وصلہم فیما لہم علیہ للہ ظاہرا، یہ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں نا، وہ کیسے؟ فیما، ایک بات میں، وہ لہم، وہ ان کو وہ دینے کا ہے، علیہ، ان پر وہ واجب ہے، تو وہ لوگوں کا جو ادا کرنے کا ہے اس میں وہ لوگوں کے ساتھ بھی رہتا ہے، ظاہراً۔ تو یہ کیسے ایک شاعری سے ان کی مثال پیش کر رہے ہیں، وما هو منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام، وما هو منهم بالعيش فيهم، وہ لوگوں کے ساتھ رہنے سے وہ ان میں سے نہیں ہے، بولو تو ان سے بھی، اپنی قوم سے بھی بالا، زیادہ درجہ والا ہے وہ، جیسے ولیکن معدن الذهب، سونا بھی، سونا کا کان بھی کیا ہے؟ الرغام، مٹی ہے نا، تو دیکھنے میں سب مٹی رہے گا پر اس میں ایک قیمتی چیز بھی رہتا ہے، سونا، اسی طرح ہے یہ وہ لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے وہ نہیں بول سکتے وہ لوگوں جیسے ہیں، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ تھوڑا اعلیٰ بالا درجہ والا ہے، جیسے دیکھنے میں پورا مٹی لگتا ہے پر اس میں قیمتی چیز رہتی ہے نا، وہی یہ سونا بھی۔ یأکل ما یأکلون ویشرب ما یشربون، جو وہ کھاتے ہیں وہ یہ بھی کھاتا ہے، ویشرب ما یشرب، جو وہ پیتے ہیں یہ بھی پیتا ہے، وما یدریہم، ان کو کیا پتا، انہ ضیف اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، یری السماوات والارض قائمات بامرہ، یہ ملکوت السماء والارض، آسمانوں اور زمین کو وہ دیکھتا ہے، قائمات بامرہ، اللہ تعالیٰ کا حکم سے وہ چلتی ہوئی وہ دیکھتا ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا کی مخلوقات ہے، وہ مان کر وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ وَكَأَنَّهُ قِيلَ فِيهِ، جیسے ان کے بارے میں یہ شاعری ہے، فَإِن تَفُقِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ فَإِن تَفُقِ الْأَنَامَ، لوگوں سے، ساری مخلوقات سے آپ بڑے رہے تو بھی، وَأَنْتَ مِنْهُمْ، آپ ان میں سے ہیں، فَإِنَّ الْمِسْكَ، مسک ہے نا کستوری، وہ بعض دم الغزالی، بعض دم الغزا، ہرن کا وہ خون ہے، خون تو پورا وہ کستوری نہیں ہوتا ہے، مسک نہیں ہوتا ہے، اس میں چند، وہ اسی طرح لوگوں کے ساتھ رہتا ہے پر ان کا درجہ کیا ہے؟ اعلیٰ و بالا ہے۔ تو ادھر ولی العزلہ بھی بتائے ہم اور ولی العشرہ بھی بتائے، تو فحال ولی العزلہ اصفا و احلا، وحال ولی العشرہ اوفا و اعلا، دونوں بہتر ہے، اصفا و احلا بولو تو زیادہ پاک، اور احلا بولو تو میٹھا ہے ولی العزلہ، ولی العشرہ کی حالت کیا ہے؟ اوفا و اعلا، سب سے وہ اکمل ہے، اعلا بھی ہے۔ تو ونزل الاول من الثانی، تو یہ دونوں کا درجہ کیا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ کا بارگاہ میں فی حضرت الرحمن منزلۃ الندیم من الوزیر عند السلطان، تو یہ ایک سلطان کا بارگاہ میں ایک رفیق، ایک ساتھی رہتا ہے نا بادشاہ کا، اور ایک وزیر بھی رہے گا، تو اسی طرح ہے، ایک رفیق ہے اللہ تعالیٰ کا، اور دوسرا
یہ سلطان کے پاس وزیر اور رفیق ہم سفر رہتے ہیں ایک، اسی طرح ہے۔ تو سلطان کے بارگاہ میں یہ اپنے ایک ساتھی ہم سفر اور ایک وزیر رہتا ہے، اسی طرح ہے اللہ تعالیٰ کا بارگاہ میں ولی العزلہ اور ولی العشرہ کی مقامات۔ اما النبی علیہ الصلاۃ والسلام فهو کریم الطرفین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دونوں کو جمع کیے ہیں۔ وہ معدن الشذرین، شذر بولو تو اصل میں وہ سونے کا ٹکڑے ہے، سب ہے مراد، وہ دونوں کا کان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بولو تو یہ ولی العزلہ ولی العشرہ کی دونوں صفات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ وہ مجمع الحالین، یہ دونوں حالت کا مجموعہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ منبع الزلالین، یہ دونوں میٹھا پانی ہے نا، ولی العزلہ ہو یا ولی العشرہ ہو، دونوں کا منبع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فباطن احوالہ مہتدی ولی العزلہ، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن احوال، باطن بولو تو ان کا جو باطن ہے وہ سب ولی العزلہ کی طرح ہے۔ وظاہر اعمالہ مقتدی ولی العشرہ، ظاہر الاعمال تو ولی العشرہ کی طرح ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دونوں ہیں، ولی العشرہ کی صفات بھی ہے، ولی العزلہ کی صفات بھی ہے۔ اور ہمیں دو اور بولو تو ایک مکاتب اور عابق بندے لوگ میں، اور ان کی مثال ایک تو المجاہد المحاسب العامل المطالب بالضرائب وہ بھی ہے، اور اباق بندے لوگ سے اباق کے متعلق بھی بات کرنے کا ہے۔ ابھی تھوڑا زیادہ ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ اگلا پیریڈ وہ بھی ہم سمجھتے ہیں۔ آپ لوگ یہ پورا پڑھ کر سمجھ کر، شک ہے تو پوچھ کر آگے بڑھیے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔